بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہومیوپیتھک مٹیریا میڈیکا میں بہت ساری ادویات ایسی ہیں جن کا نام کالی سے شروع ہوتا ہے، جس طرح کہ کالی میور، کالی کارب، کالی بائیکروم، کالی سلف، کالی آئوڈائڈ، کالی کلور، کالی سائنائٹم، کالی فاس، کالی ایسیٹکم، کالی بروم، کالی کاسٹ، کالی کرومیکم، کالی سٹریکم، کالی فلور، کالی فیرو سائنائٹم، کالی ہائپوفاس، کالی نائٹریکم، کالی اگزیلیکم، کالی پکریکم، کالی پرمینگنم، کالی پکرک، کالی ٹیلیریکم، کالی میگنیکم وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو فوری طور پر، یا اسی طرح کالی سلیکم ہے، کالی کلورسم ہے، کالی کرومیکم ہے، کالی سلیکینم ہے، کالی سلفیوریٹم ہے، کالی سائنیٹریکم ہے، یہ کالی ٹیٹریکم ہے۔ تو یہ کچھ ادویات میرے ذہن میں آئیں، میں نے ان کا نام لے دیا۔ باقی جب مٹیریا میڈیکا آپ کھولیں گے تو وہاں آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی، وہ مزید آپ کو ادویات مل جائیں گی جو کالی سے شروع ہوتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلی نظر میں ہم کالی گروپ سے تعلق رکھنے والی ادویات کے مریضوں کو کس طرح پہچان سکتے ہیں۔ یعنی کالی گروپ کا کوئی پیشنٹ ہمارے کلینک پر آئے تو ہم فوری طور پر اس کو کس طرح پہچان سکتے ہیں۔ میں ہوں سیالکوٹ سے ڈاکٹر عبدالحی۔ 0031588095060۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کالی گروپ کی ادویات کو، ان کے مریضوں کو ہم پہلی نظر میں کس طرح پہچانیں گے۔ کالی گروپ کے جو مریض ہوتے ہیں ان میں ایک بات خاص ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں کمزوری بڑی پائی جاتی ہے، اس کے بڑی نمایاں ہوتی ہے کمزوری۔ ویکنیس characteristics in all potassium salts is seen obviously۔ یہ ایک ہر کالی جس دوا کے ساتھ لگے گا اس میں کمزوری ہمیں نظر آئے گی۔ اس کی ساری دردیں جو ہوتی ہیں وہ تیز ہوتی ہیں، کٹنگ گویا کہ کاٹنے والی درد ہیں، جو کہ عام طور پر حرکت سے بہتر ہوتی ہیں۔ All kali pains are sharp and cutting, nearly all better by motion۔ اس کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ کالی سے شروع ہونے والی کوئی بھی دوا کبھی بھی بخار میں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ Never use any salt of potash، potash مطلب کالی، where there is fever۔ تو یہ جو مریض ہوتے ہیں وہ جو مریض ہوتے ہیں ان کی خاص بات یہ ہوتی ہے، دیکھنے میں وہ ہیوی بلٹ ہوتے ہیں، بڑے مضبوط جسم کے مالک ہوتے ہیں، سٹاؤٹ ہوتے ہیں، روبسٹ ہوتے ہیں، ان پر اوڈیما ہوتا ہے اور سوجن ہوتی ہے، آنکھوں کے گرد ہوتی ہے، سامنے ہی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور آنکھ کے اوپری لڈ پر، اپر لڈ پر ایسا ہوتا ہے، یہ اپر لڈ پر ہوتا ہے، اور یہ پوٹریٹ ڈسچارجز یعنی بدبودار ڈسچارجز ہوتے ہیں۔ اس میں اعصابی کمزوری ہوتی ہے، نروس اسٹیبلٹی ہوتی ہے،
اس میں موٹاپا ہم دیکھتے ہیں، اوبیسٹی ہوتی ہے۔ اس کے السر جو ہیں ان سے پیلے رنگ کا مواد خارج ہوتا ہے۔ السرز اوز تhin yellow watery secretions۔ اس کا ایکزیما جو ہوتا ہے، یہ مریض ایکزیما کے شکار ہوتے ہیں عام طور پر۔ اور ایک بات یہ ہمیں نظر آتی ہے کہ اس میں کٹارل افیکشن پائی جاتی ہیں، نزلے کی کیفیات پائی جاتی ہیں، انفلیمیٹری سٹیٹس پائی جاتی ہیں، یعنی سوجن کے معاملات پائے جاتے ہیں، اور فائبرس ایکزوڈیشن پائی جاتی ہے، گلینڈ کی گلینڈولر سویلنگ پائی جاتی ہے۔ اس کا مریض ایکسائٹیبل ہوتا ہے، یعنی اینگرڈ ایزیلی، بڑی تیزی سے جلدی سے غصے میں آ جاتا ہے، آبسٹینیٹ ہوتا ہے، ضدی ہوتا ہے، چینجیبل ہوتا ہے، یہ اس میں تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے، ڈسپوزیشن جو ہوتی ہے یہ چینجیبل ہوتی ہے۔ ایکسائٹمنٹ جو ہوتی ہے اس میں ڈپریشن ہوتا ہے، یعنی ایکسائٹمنٹ کے بعد ڈپریشن، یا پھر ڈپریشن کے بعد ایکسائٹمنٹ، یعنی وائس ورثہ۔ اس میں عمومی کمزوری ہوتی ہے، یہ جنرل ویکنیس بارڈرنگ آن پیرالسس۔ اس میں مریض جو ہوتا ہے موٹا ہوتا ہے اور وہ شکار ہوتا ہے، نزلے کی تکالیف کا شکار ہوتا ہے، اور یہ بڑی تیزی سے ماحولیاتی تبدیلیوں کے شکار ہوتے ہیں، ایٹماسفیرک چینجز سے بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں۔ یہ ان کو ٹھنڈے موسم سے بہت زیادہ حساسیت ہوتی ہے۔ کالی کا مریض ہو، کالی گروپ کا مریض ہو تو ہمیں یہ چیزیں عام ملتی ہیں کہ وہ یا تو پسینہ آئے گا، اس کو پسینہ آئے گا، کمر درد ہوگی اور کمزوری ہوگی۔ یہ تین باتیں جو ہے نا ہم اس کے مریضوں میں عام طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ کالی کے جو مریض ہوتے ہیں وہ یہ کالی نامی ادویات جتنی ہیں یہ نرو کی بہت بڑی ادویات ہیں، اعصاب کی بہت ادویات ہیں، اور اس میں کانوں سے بھی اخراجات یعنی پائے جاتے ہیں، یعنی اگر ہم کہیں کہ کٹارل کنڈیشن آف فیئر، کانوں کے مسائل بھی پائے جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ ہے کیا۔ کالی جو ہے یعنی پوٹاس جو ہے یہ نارمل کانسٹیٹیوشن ہے ہمارے ٹیشوز کا، ہمارے فلوئڈز کا، مسلز کا، اور یہ نرو کا کمپوننٹ ہے، اعصاب کا ایک جزو لا ینفک ہے، اور جو اس کا فنکشن ہے وہ ہے کہ وہ امپلس کو ٹرانسمٹ کرتا ہے، امپلس کو آگے بھیجتا ہے، اور مسل کی ٹون کو برقرار رکھتا ہے۔ لیکن ایک بات انتہائی یاد رکھنی ضروری ہے کہ یہ کمزوری پیدا باقی جسم کے مسلز میں تو بہتری لاتا ہے، مینٹین کرتا ہے اس کو، لیکن دل کے مسل کو کمزور کرتا ہے، دل کی پٹھوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ یہ اس کی کالی نامی گروپ کی ادویات کی خاص بات ہے۔ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کالی نامی گروپ کی ادویات میں جو ہے کمزوری بڑی ہوتی ہے، ٹائرڈنیس ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، اور اس میں ناتوانی اور ضعف ہوتا ہے، انرویشن ہوتی ہے۔ یہ دماغی اور جسمانی مشقت کے باعث فٹیگ کا شکار ہو جاتا ہے، تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، یہ سیکسول ایکسیسز کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کالی کارب بہترین دوا ہے۔ ویکنیس جو پیدا ہوتی ہے، ایمیسیشن کمزوری ہو جاتی ہے، اور یہ جو ویکنیس ہے اور جو ایمیسیشن جو ہے یہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مریض مرجھا جاتا ہے،
تو ایسی صورت میں کالی کارب اور کالی آئیڈائڈ نامی ادویات ہمیں سامنے نمایاں ہو کر نظر آتی ہیں۔ کمزوری ہوتی ہے جس کے ساتھ ٹینڈن اور جوڑوں اور لیگامنٹس کی تکالیف کے ساتھ کمزوری ہوتی ہے۔ ویکنیس ایسوسیٹڈ ود ٹینڈن جوائنٹس اینڈ لیگامنٹس، اور کمر جو ہوتی ہے انتہائی کمزور ہوتی ہے۔ کالی کی ساری مریضوں میں کمر کا پھڈا، پسینہ اور کمزوری، یہ 3 باتیں ہر کالی گروپ میں پائی جاتی ہیں، اور جوڑ آسانی سے مڑ جاتے ہیں۔ اور اس کی جو میوکس میمبرین ہوتی ہیں کالی گروپ کی ادویات کی، یہ جو کنجیشن ہوتی ہے اس کا سبب بنتی ہے، السریشن کا سبب بنتی ہے، اور انفلیمیشن کا سبب بنتی ہیں۔ یا یوں کہیں دوسرے لفظوں میں کہ کالی کے مریضوں میں کنجیشن پائی جاتی ہے، السریشن پائی جاتی ہے، یا پھر انفلیمیشن پائی جاتی ہے۔ اور یہ جو ہے یا تو میوکس سیکریشن جو ہے اس کو بڑھا دیتا ہے یا آلٹر کر دیتا ہے۔ یہ کالی کے مریضوں کی یا تو میوکس سیکریشن بڑھی ہوئی ہوتی ہیں یا پھر ان کو آلٹر کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کالی آئیڈائڈ ہے، اس میں بہت زیادہ پانی اور جلنے والا ڈسچارج ہوتا ہے۔ کالی بائی کرام ہے، ان میں یلو ہوتا ہے، سٹرنگی ڈسچارجز ہوتے ہیں۔ اور کالی فاس ہے، کالی سلف ہے، اس میں بلڈ ڈسچارجز ہوتے ہیں۔ یہ جو نارمل سیکریشنز ہوتی ہیں یہ رک جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ایک عام اس میں ہر کالی میں پایا جائے گا۔ اس طرح کالی کارب جو ہے اڈیما اور لیور لمز میں پایا جاتا ہے۔ کالی سلف جو ہے وہ پلمونری ایڈیما، ہائیڈروتھریسک، یعنی سینے میں پانی پڑ جانا، یہ مسئلے عام پیش آتے ہیں۔ کالی کارب ہو، کالی آئیڈائڈ ہو، تو اس میں یہ جوڑوں کے خلاق میں سیرس فلوئڈ کا اجتماع ہم دیکھتے ہیں، جسے کہتے ہیں ہائیڈروتھروسس، اور خاص طور پر ری جوائنٹ میں پاتے ہیں۔ اور یہ جو ہوتا ہے ورس ہوتا ہے، حرکت سے تکالیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سینٹرل نروس سسٹم اس میں متاثر ہوتا ہے، کنولشن ہوتا ہے، کوریا یعنی کانپتا ہے مریض، ایپیلیپسی یعنی اس میں مرگی پائی جاتی ہے۔ اس کے لیے کالی میں سے کالی کارب ہم بڑی وضاحت سے اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ریسپیریٹری کا سسٹم کا جو ہے کالی کا بہت بڑا شکار ہوتا ہے، یعنی کالی کے مریضوں میں ریسپیریٹری سسٹم کی تکالیف سامنے آتی ہیں، سانس دبا ہوا ہوتا ہے، پریسڈ بریدنگ ہوتی ہے، اور پھپھڑوں پر اس کا بہت بڑا نمایاں اثر ہے۔ یہ جو برونکائٹس ہے، نمونیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی تکالیف ہمیں ملتی ہیں۔ کڈنی کے مسائل ملتے ہیں جو کہ اوڈیما کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی ٹانگوں کا اوڈیما اس کے ہمارے سامنے ابھر کر سامنے آتا ہے، لیڈنگ ٹو اوڈیما آف لوور لمز۔ اس میں جو مریض ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ٹھنڈ سے حساس ہوتا ہے، لیکن کالی بائی کرام اور کالی سلف اور کالی آئیڈائڈ کا مریض ٹھنڈ سے حساس نہیں ہوتا۔ تو اس کے جو منہ سے بری بو آتی ہے، کالی کے مریضوں کے منہ سے بری بو آتی ہے، بدبو آتی ہے۔ دوسرا قریب آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ بدبو اس کے منہ سے آ رہی ہے۔ اس کی تکالیف کا اضافہ، کالی کی تکالیف کالا کا وقت مڈ نائٹ، آدھی رات ہے، صبح سویرے ہے۔ اس کے مقابلے میں کالی بائی کرام کا وقت 2 بجے سحری ہے، کالی کارب کا 3 بجے سحری ہے، کالی فاس کا 3 سے 5 بجے سحری ہے، کالی سلف کا 6 بجے صبح ہے۔ اس میں حرکت سے اضافہ ہوتا ہے، دماغ جو ہے سوچوں سے بھرا، اینگزائٹی والا ہوتا ہے،
سمجھتا ہے کہ خیالات جو سے آتے ہیں، پریشانی جو ہوتی ہے، جو انگزائٹی ہو رہی ہے، وہ معدے کی پٹ سے، گہرائی سے ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔ یہ ہمیشہ پریشان رہنے والا آدمی ہوتا ہے، اور یہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں یہ ڈیوٹی باؤنڈ ہوتے ہیں، ان کے ذمہ کام لگا دو، پھر یہ اس کو اتنے اہتمام سے کریں گے کہ ذمہ لگانے والا آدمی مطمئن ہو کر بیٹھ جائے گا کہ ٹھیک ہے، میں نے یار یہ کام کہہ دیا اس کو، اب اس نے کر کے چھوڑنا ہے۔ تو یہ ڈیوٹی باؤنڈ ہوتا ہے۔ اس کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ قانونوں کے یا روایات پر بڑا پکا یقین رکھتے ہیں۔ They are the people with strong principles and convictions. وہ لوگ جو ہوتے ہیں، اس کے مریض جو ہوتے ہیں، یہ اپنے رولز کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ They live their lives entirely by the rules. Always stick to norms and rules. ہمیشہ اصول کو ضوابط کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ زندگی میں ادھر سے ادھر نہیں ہٹتے۔ However, یہ جو مریض ہوتے ہیں بعض اوقات ان کو جو اصول پسندی ہے لوگوں کی نظر میں بہت زیادہ سخت ہونے کا امیج پیدا کر دیتی ہے۔ This can progress to rigidity, dogmatic and obstinate approach to being very moral. سارے کہتے ہیں یار یہ بندہ جو ہے نا بڑا ہی obstinate ہے، ضدی قسم کا، ضدی منفی ہو جاتا ہے، لیکن لوگوں کے لیے لوگ یہی کہیں گے ضدی ہے، لیکن مطلب ہے کہ اپنی بات پہ انتہائی پکا۔ تو یہ جو مریض ہوتا ہے یہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا کہ اصولوں کو توڑے۔ یہ ہرگز اجازت نہیں دیتے کہ ان پر ان کے جذبات حکمرانی کریں۔ کہتے ہیں عقل کو حکمرانی کرنی چاہیے، عقل سپریم۔ اس لیے وہ جذبات کو قریب پھٹکنے نہیں دیتے۔ Serious people who do not want to let emotion to rule them. یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں یہ وہ زیر گردش رہتے ہیں، انہوں نے ٹینشنیں پالی ہوتی ہیں، انگزائٹی پالی ہوتی ہے، یہ کیوں وہ کیوں، کیونکہ جو لوگ جو پکے ہوتے ہیں تو یہ زیر گردش رہتے ہیں۔ There is strong undercurrent of the tension and anxiety. پھر جب ایسے لوگ ہوں گے تو پھر ڈربین میں بہت زیادہ پیدا ہو جائیں گے، فیئرز دیکھیں گے، ان میں فوبیا دیکھیں گے، اور وہ بھی ایسے محسوس کریں گے گویا کہ سٹمک سے یہ محسوس ہو رہے ہیں، تکلیفیں محسوس ہو رہی ہیں۔ یہ جو مریض ہوتے ہیں یہ نئی چیز کو پسند نہیں کرتے۔ تو اقبال نے کہا تھا قوموں کی زندگی میں ہے مشکل وقت طرز کہن پہ اڑنا، تو یہ طرز کہن پر اڑے ہوتے ہیں۔ Do not tolerate new unexpected things. ہرگز نہیں، یہ نہیں نئی چیزوں کو قبول کرتے۔ Everything has to be routine. کہتے ہیں روٹین کے مطابق بس چلو۔ یہ بڑے عملی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پریکٹیکل اینڈ ڈوگمیٹک ہوتے ہیں اور پریگمیٹک ہوتے ہیں۔ لیکن یہ صحیح ایک آپ نے فقرہ پڑھا ہوا تھا وہ خرگوش اور کچھوے والا، اس میں مارل آپ نے یاد کیا تھا، سلو اینڈ اسٹیڈی ونز ریس، یہ اس کے پکے نمونے ہوتے ہیں۔ یہ جو کام کرتے ہیں نا مسلسل کرتے ہیں اور سلولی کرتے ہیں، کام تو سلولی کرتے ہیں لیکن ان میں استمرار پایا جاتا ہے، تسلسل پایا جاتا ہے۔ ورک اسٹیڈیلی اینڈ سلولی، یہ ان کو یہ جو
یہ نہیں، اس حد سے ذمہ داری ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ جنونی ہو جائے، یہ جنونی نہیں ہوتی بلکہ اپنی ذمہ داری کا احساس ان کو ہوتا ہے. اس لیے یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ جنونی نہیں ہوتے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا ورکاہالکس، یعنی جنونی کام کے، یہ جنونی نہیں ہوتے. دے آر ناٹ ورکاہالکس، لیکن ذمہ دار ہوتے ہیں، ذمہ داری ورک ڈیوٹی باؤنڈ ہوتے ہیں. یہ خاندانی قسم کے لوگ، وزادار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فیملی اورینٹڈ پرسن ہوتے ہیں. یہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے انتہائی محنت کرتے ہیں. ورک ہارڈ ٹو سپورٹ دیم دیئر فیملی. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں بہت ہی ریزرو رہنے والے ہوتے ہیں اور کلوزڈ ہوتے ہیں. اپنے کام سے کام، جسے اردو میں کہتے ہیں نا، اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. اور ان میں رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو یا جو ہے نا ان کی مقام پر رکھیں. اور یہ جو مریض ہوتے ہیں یہ ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جن کی اگر ہمیں ان سے کام پڑ جائے تو یہ جو ڈیوٹی باؤنڈ لوگ ہوتے ہیں ہمارے لیے بڑی رحمت ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ یار واقعی جس کے ذمہ لگا دو وہ کام کر کے دکھائے گا. لیکن اگر کسی اور نے کام ذمہ لگایا ہو، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی باؤنڈ ہوتے ہیں، ذمہ داری کا احساس کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ڈیووٹ کرنے والے ہوتے ہیں اس کام پر، تو ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ آدمی جو ہے نا معاشرے کے لیے انفٹ ہے، یہ نہیں چل سکتا. اور کسی حد تک یہ ہے بھی، کیونکہ اب جب کہ چاپلوسوں کی دنیا بنتی جا رہی ہے، ابن الوقتوں کی دنیا بنتی جا رہی ہے، تو واقعی کالی گروپ کے مریضوں کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے کہ وہ کسی کی چاپلوسی کرے. وہ کلوزڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ ریزروڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر کسی سے تعلقات بنانے پر اتنا یقین نہیں رکھتے. وہ ایتھیکل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مذہبی قسم کا ان میں ہوتا ہے، رجحان ہوتا ہے. وہ اپنے جو انہوں نے اصول طے کر لیے اب ان اصولوں سے ہٹنے والے نہیں ہوتے. I think it's enough for today. امید ہے کہ اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کالی گروپ سے تعلق رکھنے والے مریضوں کو آپ کس طرح پہلی نظر میں پہچان سکتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ. میں ہوں سیالکوٹ سے ڈاکٹر عبدالحی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.